حافظ صاحب یہ اب کہاں پہنچی ہے بات؟ ابھی میں ایک دو تین ٹویٹس دیکھ رہا تھا ہمارے پشاور کے جرنلسٹ دوستوں کی، انہوں نے کہا کہ جی اب تو اس بات پہ بھی ریزگنیشنز ہو گئے وزیروں کے، کیونکہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے آرڈرز نہیں مان رہے تھے اور بس گورنر صاحب نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، اور مولانا صاحب علیحدہ ناراض ہیں کہ جی پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب اور میاں صاحب خود ہی فیصلے کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دیں کہ اب آپ کی تسلی ہو گئی ہوئی ہے جو یہ میاں صاحب اور زرداری صاحب بڑے فیصلے کر رہے تھے بیٹھ کے، اور کیا مولانا صاحب کو وہ اہمیت اب دی جائے گی جو پہلے ظاہر نہیں دے رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محمد مالک صاحب، فؤاد حسین صاحب اور مہر بخاری صاحبہ کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک مولانا صاحب کی تحفظات کا اظہار ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ دیکھیے پاکستان میں موجودہ جو حکومت ہے یہ ایک پارٹی کی نہیں ہے، پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی ایک حکومت ہے۔ یہ ایک مسلمہ متفقہ اصول ہے۔ جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو ایک پارٹی فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے، تمام مل کے قیادت وہ فیصلے کریں گے۔ پھر خصوصی بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، دوسری طرف معاشی عدم استحکام ہو، تو ایک پارٹی تنہا نہ فیصلے کر سکتی ہے نہ یہ ملک چلا سکتی ہے۔ تو اسی سلسلے کی تناظر میں تحریک عدم اعتماد، اس سے پہلے پی ڈی ایم، یہ سارا تحریک، سارا تسلسل، فیصلے جتنے بھی تھے مشاورت سے ہوئے۔ اب آئیے اس بات پر کہ 1.5 مہینے کے بعد یا 50 دن کے بعد یہ موجودہ حکومت ختم ہوگی، اسمبلیاں ختم ہوگی، یا 60 دن میں یا 90 دن میں انتخابات۔ آنے والے مستقبل میں پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا سیاسی حوالے سے، حکمت عملی کیا ہوگی، اس سلسلے میں میڈیا پر جو ہم سن رہے تھے، مولانا صاحب سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، آپ کا تجزیہ بھی سامنے ہے، فہد بھائی کا بھی ہے، مہر بخاری کا بھی میں نے سنا ہے، ہر اینکر پرسن، ہر دانشور کا ہم نے سنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اسف علی زرداری صاحب اور میاں صاحب دونوں محل محترم ہے، پاکستان سے ایک لندن سے، ایک پاکستان سے جا کے دبئی پہنچے، بچے بھی وہاں پہنچے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا کولیشن حکومت میں شامل تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھنا ہے یا دو پارٹیوں کی قیادت مل کے آگے بڑھنا ہے؟ میرے خیال میں کولیشن حکومت میں، متحدہ حکومت میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے مولانا نے اظہار کیا کہ میں مشاورت سے باہر ہوں، مجھے اعتماد میں نہیں لیا ہے۔ جب سوال پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا، مجھے کوئی خبر نہیں ہے نہ پی ڈی ایم کی کسی قائد کو، نہ مجھے بحثت سربراہ پی ڈی ایم، بحثت ایک پارٹی کولیشن حکومت میں مجھے اعتماد میں نہیں لیا۔ اتنی سی بات تھی اور یہ ایک حقیقت ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ملاقات ہوئی ہے، جب وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، کہ ابھی بھی یہ معاملہ اب تسلی ہو گئی ہے؟ کیونکہ ایک چیز یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے پی ایم ایل این کو یا زرداری صاحب کو، بیکاز پہلے آپ کے لوگ چاہیے تھے، جلوس نکالنا تھا، مارچیں کرنی تھی، دھرنے دینے تھے، اب تو وہ ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب کا تو انسٹیٹیوشن بندوبست کر رہا ہے، تو اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ اہمیت نہیں دینا چاہ رہے۔ دیکھیے مالک صاحب، بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک معمولی پارٹی نہیں ہے، ایک معمولی سیاسی قوت نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک غیر معمولی اسلامی سیاسی اور جمہوری قوت ہے۔ آپ وفاق میں بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ 2 صوبوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، وفاق میں اگر مستقبل میں حکومت آئے گی تو آپ کے خیال میں ایک ہی پارٹی کی حکومت آئے گی؟ آپ کا تجزیہ بھی یہی ہوگا، میرا بھی یہی ہے کہ ایک پارٹی اتنی اکثریت نہیں لے سکتی کہ سنگل پارٹی کی حکومت ہوگی، مخلوط حکومت ہوگی۔ تو کیا آپ اگر آج ان تمام پارٹیوں کو جو پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد میں شامل ہے بشمول مولانا صاحب کے نظر انداز کریں گے
تو پھر آپ حکومت کیسے چلائیں گے؟ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ معاشی استحکام کیسے آئے گی؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا جو پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی مولانا صاحب، اب اس کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں؟ نہیں، ابھی میں عرض کر رہا ہوں دیکھیے، بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کے ملاقات سے مسائل حل نہیں ہوں گے، نہ اطمینان ہوگا، کیونکہ ملاقات ہوئی ہے اسف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف کے درمیان۔ اب کیا باتیں ہوئی ہے، یہ مولانا صاحب اپنا اطمینان نہیں چاہتے کہ جو بھی باتیں ہیں آنے والے مستقبل کے لیے، سیاسی صورتحال کے لیے، صرف مولانا نہیں، مولانا چونکہ پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، ان پر پریشر ہے پی ڈی ایم کی تمام قیادت کی اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے مولانا بول پڑا۔ لہذا بات اس وقت مولانا مطمئن ہوگا اور پی ڈی ایم اور شامل جماعتوں کی قیادت جب میاں نواز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہوں گے، مولانا صاحب بھی ہوں گے اور پیپلز پارٹی بھی ہوں گے، تو اس لیے میرے خیال میں ایک ملاقات سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ حمداللہ صاحب یہ بتائیں، اے این پی بھی تو آپ کے ساتھ شامل ہے نا، کیا آپ لوگ تھوڑا سا ان کو بھی تو شامل نہیں کر سکتے تھے؟ ورنہ اچانک اتنا جھگڑا کیوں ہو گیا؟ ہر ایک سے جھگڑے ہو گئے آپ کے۔ دیکھیں محمد مالک صاحب، بات جھگڑے کی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، خدا نخواستہ۔ اگر اے این پی کو، آپ کو یہ معلوم ہے کہ جی غلام علی صاحب جو گورنر کی حیثیت سے خیبر پختونخوا میں بیٹھتے ہیں، وہ صرف جمعیت علماء اسلام کی چوائس نہیں تھی، نہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ تھا، بلکہ تمام جماعتوں کی مشاورت سے، خواہ پی ڈی ایم میں ہو یا حکمران اتحاد میں، بشمول اے این پی اور پیپلز پارٹی، اتفاق سے جو غلام علی کو گورنر بنایا گیا، اور پھر اس کا اعلان 400 جلسے میں ایمن ولی خان نے بذات خود بھی کیا اور جلسے سے تائید بھی حاصل کی۔ اب سوال یہ ہے کہ تحفظات کیا ہے، شکایات کیا ہے، اعتراضات کیا ہے گورنر کے حوالے سے؟ اس کا مسئلہ نہ محمد مالک صاحب کے فورم پہ حل ہو سکتا ہے، نہ میر بخاری کی شو میں حل ہو سکتا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ امیر حیدر ہوتی ہے، ایمن ولی ہے، مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یا وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت، پی ایم ایل این کی خیبر پختونخوا اور اے این پی اور مولانا صاحب بیٹھ کے جو بھی شکایت ہے، انہوں نے بے بنیاد کرپشن کے الزامات لگائے۔ آپ بتائیں گورنر کی اختیارات کیا ہے؟ آپ کوئی اختیار نہیں ہے، وہ صرف وفاق کا ایک نمونہ ہے، اور نگران حکومت کی کیا اختیارات ہو سکتے ہیں؟ اب اس صورتحال میں اتنے بڑے الزامات میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایک ذمہ دار فورم پر بیٹھ کے یہ مسئلہ آدھے گھنٹے میں حل ہو سکتا ہے، اور نگران حکومت کی کیا اختیارات ہو سکتے ہیں؟ اب اس صورتحال میں اتنے بڑے الزامات میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایک ذمہ دار فورم پر بیٹھ کے یہ مسئلہ آدھے گھنٹے میں حل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، حمداللہ صاحب